رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے، رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے اور تاک راتوں کی جستجو کرتے ہوئے اپنے روز و شب گزار رہے ہوں گے۔ آج 24 رمضان مبارک گزرنے کو ہے اور ہم 25 رمضان مبارک میں داخل ہونے کو ہیں۔ آج کی رات ایک اور تاک رات ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو جستجو جاری رکھیے، لگن جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے عرضیاں ڈالتے رہیے، عبادات کرتے رہیے، اور اسی طرح سے اس رمضان المبارک کو ہم رخصت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتے ہیں کہ جب رمضان کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے تو ہمیں بھی یاد رکھتے ہوں گے، پیغام ٹیلی ویژن کو بھی یاد رکھتے ہوں گے، ہماری اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے والے، اور ہم سب کو آپ دعا میں شامل کرتے ہوں گے۔ اس خوبصورت سوچ کے ساتھ آغاز کروں گا، اور جیسے کہ آغاز میں میری گزارش ہوتی ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو ضرور سپورٹ کیجیے۔ آپ ہمیں کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے ٹی وی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر ہمیں دیکھ سکیں، ہماری نشریات کو دیکھ سکیں، تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.پیغام.tv لکھیے، سرچ کریے، اور ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ لیٹسٹ جتنے بھی سوالات، جوابات، دین کے حوالے سے معلومات اور رہنمائی جو آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے رمضان اور دعا۔ چونکہ رمضان رخصت ہونے کے قریب ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں دعائیں زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ جس طرح رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، تو جب تلاوت کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں ضرور شامل کریں۔ ہمارے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج تو برخودار بھی ساتھ آئے ہیں، بڑا خوبصورت نام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بخت کرے اور زندگی صحت والا کرے، اور ایسے ہی جیسے دین کے حوالے سے آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بھی اسی طرح سے آگے چلے اور رہنماؤں میں شامل ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری ابو بکر عزیزی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کیسا گزرا ہے آپ کا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ آج کی جو کتاب ہے، کتاب التوحید کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لائبریری میں ہم اس کا اضافہ کریں اور اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے اشتراک کرنے والوں میں جو سپانسرز ہیں ان کا آپ کو بتاتا چلوں: صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور جیسا کہ ٹرانسمیشن کے اختتام میں ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آج بھی ہم سب مل کے دعا کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے قاری ابو بکر عزیزی صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी अबू बकर अजीज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे एक वक्फ़ा है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कारी अबू बकर अजीज़ी साहब का, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और अब एक और बड़ी प्यारी शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब, तालीम व तदरीस और तबलीग दीन का मारूफ नाम है। आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी मारूफ तालीमी इदारे जामिया सल्फ़िया के सीनियर उस्ताद, इस्लामिक स्कॉलर और रोशन दमाग आलम दीन हैं। आप मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत रासुल खैमा में रेडियो पर प्रोग्राम सीरीज़ कर चुके हैं। आपने पैगाम टेलीविज़न पर कई प्रोग्राम होस्ट भी किए हैं और कई प्रोग्राम्स में बतौर मेहमान भी शरीक हुए हैं। आज हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन में आप शामिल हुए, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। कैसे सर, आपकी तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रमज़ान आपकी ज़रा नवाजी है सर आप लोग बुला लेते हैं। आपकी इज़्ज़त अफजाई है सर। असल में होता ये कि रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि स्केड्यूल टाइट होता है, वक्त कम होता है, मुख्तलिफ जगह अफ्तार की दावत होती है, तो जब वक्त निकाल के आया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। इफ्तार के लिए तो निकाला जा सकता है, बाकी मुश्किल होता है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सर आपसे बहुत सी बातें करेंगे, हम सीखेंगे भी आपसे। रमज़ान और दुआ के हवाले से हमने डिस्कशन भी करनी है आपसे। नुमान फ़ारूकी साहब से हम जानते हैं आज की किताब के हवाले से। पहले इन्नल हम्दुलिल्लाह, आज वो किताब है जो किताबुत तौहीद के नाम से मारूफ़ है और दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर, बल्कि बहुत सी ज़िंदा ज़बानों के अंदर इसका तर्जुमा हो चुका है। इसमें तौहीद के मुतल्लिक़ जितने शुबहात हैं उसका इज़ाला है। इसके अंदर तौहीद की जितनी अक़साम हैं उसको दर्ज किया गया है। इसके अंदर तौहीद से मुतल्लिक़ जितने मसाइल हैं उनका तज़किरा है और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के अदब और उसके साथ जो हमारा ताल्लुक़ एक होना चाहिए उसके हवाले से बेहतरीन रहनुमाइयाँ मौजूद हैं इस किताब के अंदर। ये किताब असल में मुजद्दिदुद दावा मौलाना शेख अब्दुल वहाब तमीमी रहमहुल्लाह की लिखी हुई है और इसका तर्जुमा जो दारुस्सलाम ने शाया किया है, ये प्रोफेसर सईद मुज्तबा सईदी साहब, वो भी एक नामवर आलिम दीन है और बड़े पुख्ता, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। तो तौहीद जैसा कि सारी इबादत की बुनियाद है,
تو اس وجہ سے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو رمز شوق توحید میں پنہا تھی نا، آج امت اس سے ناآشنا ہے۔ دوسری جگہ پہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ تو مستفی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہی توحید اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کی امت سے ہونا، یہ دو ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں بہت بلندی پہ لے جا سکتی ہیں۔ اور آج یقیناً لوگ توحید سے اس طرح آشنا نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ روزے کا معاملہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان ایماناً، یہ ایمان کیا ہے؟ اس کی سب سے بنیاد یہی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ تو اگر میں اس کے ایک دو مقام سے آپ کو یعنی اس کی فہرست سے کچھ چیزیں بتاؤں تاکہ اس کی جو ہے نا وہ واضح ہو اس کی اہمیت۔ مثلاً اسماء حسنہ کا بیان، السلام علی اللہ کہنے کی ممانت، یعنی کئی لوگ السلام کہتے ہوئے السلام علی اللہ کہتے تھے تو آپ نے منع فرمایا۔ اسی طرح یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے کہنا درست نہیں، یعنی یہ نہیں کہنا کہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش، ہاں تو اللہ تعالیٰ کو کون مجبور کر سکتا ہے۔ تو اچھا پھر اسی طرح کسی کو یہ کہنا یہ میرا بندہ ہے، جیسے آج نہیں ہم کہہ دیتے ہیں میرا بندہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اس طرح کہنے کی ممانت کی گئی ہے۔ یعنی ایسی کوئی باریکیاں ہیں، لطافتیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر توحید اور اس کے تقاضے اور اس کے مفاہیم اور موجودہ دور میں جو توحید کے برعکس کچھ چیزیں ہیں ان کی نشاندہی، تو یہ کتاب میرا خیال ہے کہ ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک جو ہے نا بہت بڑا ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے، جو مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ انہوں نے یہ اس کو تحریر کیا اور دارالاسلام نے اس کو اپنے خوبصورت پیرائے میں اس کو ڈھالا اور بڑی خوبصورت اس کی پرنٹنگ، کتابت اور بڑی اچھی یہ وہ شیپ میں ناظرین اور قارئین کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، یعنی مسلم لائبریری میں آج کی کتاب التوحید، اس کا شامل ہونا اور اس کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہم توحید کے حوالے سے مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، مزید ہم اس کے بارے میں عمل کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو جان سکتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آج کی کتاب کے بارے میں بتایا۔ اور آپ جو مسلم لائبریری کے حوالے سے ڈیلی کتب بتا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کتاب لینی چاہیے، یہ بھی کتاب رکھنی چاہیے، اور میں آپ کے پیچھے بھی پڑا رہتا ہوں نعمان صاحب یہ کتاب چاہیے، اب یہ کتاب ارینج کر کے دیں۔ تو یہ محبت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور یہ دین کے حوالے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے۔ جی آپ کا تھینک یو، بہت شکریہ۔ سر آپ کی جانب آؤں گا، فرمائیے گا کہ جو رمضان اور دعا ہے، ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس میں مغفرت کے حوالے سے ویسے تو پورا مہینہ ہم یہ عبادات کرتے ہیں، یہی دعائیں کرتے ہیں، خاص دعا رمضان کے لیے اس آخری عشرے کے حوالے سے جب ہم ہاتھ اٹھائیں، جب ہم کسی کو دعا دیں تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے اجازت ہے نعمان صاحب میں بھی اس کتاب کے بارے میں کچھ کہہ دوں؟ سر پلیز فرمائیے۔ میں نے کہا شاید جملہ کوک محفوظ نہ ہو۔ نہیں سر، نہیں بالکل، آپ بتائیے۔ مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ اچھا جی، یہ کتاب جو ہے نا، اگر فرقہ واریت کا افریط ہمارے ملک میں نہ ہو تو یہ سکولوں کے نصاب میں ہونی چاہیے، سکولوں کے نصاب میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں شرک و بدعت بھی بہت تھی، اس کتاب نے اس پورے علاقے کی کایا پلٹ دی، جو یہ پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے میں سعودی عرب توحید کا علم بردار رہا ہے، اس میں اس کتاب کا کلیدی کردار ہے۔ یہ وہاں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تقریباً وہاں جو بچے میٹرک کرتے ہیں وہ اس کتاب سے آشنا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب کا ایک خاص وصف ہے کہ جب یہ کوئی آیت بیان کرتے ہیں یا کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس آیت اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اس طرح اس کتاب کا جو فائدہ مند ہونا ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے۔ جی تو اب آ جاتے ہیں آپ کے
حکم کی طرف. نہیں سر نہیں، آپ شرمندہ نہ کیجیے پلیز، آپ فرمائیے، حکم کیجیے آپ. دیکھیں جی، ہم جب روزوں کی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزوں کا قصہ چل رہا ہوتا ہے، درمیان میں ایک آیت آ جاتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے یہ آیت درمیان میں آئی ہے. اس آیت سے پہلے بھی روزوں کا بیان ہو رہا ہے، اس آیت کے بعد بھی روزوں کا ہی بیان ہو رہا ہے. درمیان میں یہ آ گیا کہ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب آ گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا بھی ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. جی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، ان کو چاہے وہ بھی میری بات مان لیں، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اب تھوڑا سا تو لحاظ رکھیں نا کہ میں جو انہیں کہتا ہوں میری بات وہ مان لیں. حقیقی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا رمضان میں دعا آخری شے کے اوپر بھی آتے ہیں. ویسے دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، جی روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک جو ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک قیامت میں جب ملے گا. جی پھر یہ بھی آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا مانگنا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی احادیث میں بڑے مواقع آتے ہیں کہ یہ موقع دعا کرنے کا ہے، یہ موقع دعا کرنے کا ہے، یہ موقع دعا کرنے کا ہے. جی ان میں یہ موقع بھی ہے افطار کا وقت جو ہے اس وقت دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. جی لیکن یہاں نعمان صاحب بڑا مسئلہ بن گیا کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری عورتیں کچن میں سینڈوچ بنا رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ غور کریں کہ وہ بیچاری روزہ کھولنے والا یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان عورتوں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ روزے داروں کی، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی افطاری کا بندوبست کر رہی ہیں. جی لیکن اس پہلو کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ عین افطاری کے وقت وہ سارے گھر والے کوئی ٹرے اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی پانی بنا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز بن گئی ہے. اے کاش کہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج آ جائے، عادت بن جائے. یہ سارے لوازمات روزہ کھولنے سے 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے جو کچھ بھی آپ نے افطاری میں رکھنا رکھ دیے جائیں. پھر سارے گھر والے، اور خصوصی طور پہ بچوں کو ہم کوئی ایسی حدیث تو نہیں ملتی کہ بچوں سے دعا کرواؤ، یہ ایسی روایت میرے خیال میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، شاید ہو تو مجھے بتا دیں. لیکن ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب دعا کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی، تو سارے بیٹھ کے دعائیں کریں افطار کے وقت. تو یہ بھی تو رمضان کے ہی دن ہے نا. اور اب جب کہ آخری عشرہ، جی کیا آسمان سے صدائیں آ رہی ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا، پتہ نہیں کون سی رات ہے وہ، لیلۃ القدر جو ہے، جی انا انزلناہ فی لیلۃ، کیونکہ جبریل امین فرشتوں کی ٹولیوں لے کے اترتے ہیں. کب کے لفظ آتے ہیں کہ ان میں وہ نیچے اترتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے. یہاں بھی وہی بات دوبارہ لے آتے ہیں جی کہ افطار کے وقت تو جو ہے تھوڑا بہت کئی گھرانوں میں کچھ لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سحری کے وقت بھی دعا وہ قبول کیا. اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے بے شک تو وہ تو آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہیں. تو
یہ لوٹ سیل لگ گئی ہے، اللہ اکبر. لوٹ سیل لگ گئی. اب اس ہمارے فیصل آباد میں نا آج سے 7 مہینے پہلے ایک برانڈ کی سیل لگی. آپ کو پتہ وہاں گولیاں چل گئی تھیں، نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ ہاں جی بالکل، خواتین کا وہ آؤٹ لیٹ تھا. آپ غور کریں ذرا، کپڑوں کی سیل کے اوپر گولیاں چل گئی. یہ سوٹ میں نے لینا، وہ سوٹ میں لینا. اب اللہ کی طرف سے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. مگر میں کتنا نادان ہوں کہ اس لوٹ سیل سے میں نے کوئی ایک سوٹ بھی نہیں خریدا، میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اب تو کوئی نہیں ہے نا، اب ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا احساس مجھے ہونا ہے ایک وقت میں. لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا. اس وقت کاش یار فلاں وقت روزہ کھولنے سے پہلے میں تو موبائل کے اوپر واٹس ایپ پہ لگا ہوا تھا، یا افطار کا وقت ہو رہا تھا میں فیس بک کے اوپر لگا رہا تھا، میں تو دنیا کی خبریں دیکھتا رہا، میں تو یہ دیکھتا رہا، میں یہ دیکھتا رہا، میں یہ دیکھتا رہا. لیکن وہ وقت میں نے ضائع کر دیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے سر. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو روکوں، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ہاں جی اور انشاءاللہ بریک کے بعد جب آئیں گے تو سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ سبق ہے اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے عمل کرنے کی چیزیں ہیں. جی نعمان صاحب صرف کتاب کے لیے آئے تھے نہیں، باقی چیزوں جی ان کو بھی شامل کریں گے، بالکل شامل کریں گے. بڑے فاضل آدمی ہیں، جی الحمدللہ، فاضل نوجوان ہیں. جی جی نوجوان تو میں بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ نو انگلش والا لگا ہوا ہے. نہیں سر، نہیں، آپ کے ساتھ اردو والا بھی ہے جی. ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. معزز مہمان موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا نعمان فاروقی صاحب اور پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. سر آپ فرما رہے تھے کہ سحر کے وقت دعا کرنی چاہیے، افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، اور پھر جب یہ موقع قیمتی لمحے چلے گئے تو پھر ہم کہیں گے کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جی بات یہ ہے کہ دعا کی جائے نا، کس طرح دعا کی جائے؟ ہاتھ اٹھے ہوں، سر جھکا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں خشیت ہو، پھر مزہ آتا ہے نا. ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں انابت ہے، تو پھر وہ رب اتنا ظالم تو نہیں ہے، وہ تو بڑا غفور رحیم. بلکہ آپ دیکھیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. خارج نبیوں من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نکلے، یستسقی، وہ بارش کی دعا مانگنے جا رہے تھے اپنے لوگوں کو لے کر. فائدہ ہوا بنملۃ، اچانک ان نبی نے ایک چیونٹی کو دیکھا، رافعۃ بعض قوائمہا، اپنی ٹانگیں اوپر کر کے دعا مانگ رہی تھی. نبی کیا کہتے ہیں؟ ارجعوا، چلو واپس چلو. استجیب لکم بشأن ھذہ النملہ، اور اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری بھی بات بن گئی ہے. وہ دیکھو یار، وہ چونٹی بیچاری کتنی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ آؤ، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ دعا مانگنی آتی ہو، دعا مانگنی آتی ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں بھئی قلب لاہ غافل، یہ کیا ہے کہ دھیان کسی اور طرف ہے، آنکھیں کسی اور طرف ہیں، دل کسی اور طرف ہے، ہاتھ کسی اور طرف ہیں، اللہ جی میں دعا مانگ رہا ہوں.
یہ تو نہیں طریقہ. دعا کے بھی کچھ آداب ہے نا. یہ سورہ فاتحہ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ویسے. جی جی ایسے نہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ یار مجھے 1 لاکھ روپے ادھارا دے دے. میں آؤں گا نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں. سر بات آپ کر رہا حکم ہوں. کیجیے، یہاں جی بیٹھے جی بیٹھے پہنچیں گے. تو میں آ کے کہوں مجھے 1 لاکھ روپے ادھارا دے دے. یہ تو کوئی طریقہ. میں آؤں گا، کیا حال چال ہے، خیریت ہے، ماشاءاللہ سوٹ بہت اچھا پہنا جی آپ نے، ماشاءاللہ. پہلے بھی دوست آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ بہت دوستوں کی ہیلپ کرتے ہیں یار. تو پھر میں اس کے بعد کہوں گا یار میری بھی ہیلپ کرے. پہلے اللہ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا پھر کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ دعا جو ہے نا، دعا یہ بڑی عظیم بڑی زبردست چیز ہے. بلکہ ہمارے پاس دعا کے علاوہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، اللہ اکبر. کچھ ہے ہی نہیں. اسی بات کو ہم نے آگے بھی لے کے چلنا ہے. نعمان صاحب مجھے بھی پتہ چلا کہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کا رتبہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو یقیناً ماشاءاللہ ایک اچھے درجے پہ فائز ہیں، اور ماشاءاللہ دین کی رہنمائی آپ کے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے. جب آپ اپنے استاد محترم کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا سب سے بڑا حق جو بتایا ہے وہ والدین کا حق ہے. یعنی انسانوں میں سے، اپنے معاشرے میں سے، فیملی میں سے، خاندان میں سے وہ والدین ہیں. اچھا، والدین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے وہ یہ ہیں کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے رحم کی دعا کا فرمایا ہے تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس رحم کے ضمن میں آ جاتی ہیں. تو یعنی سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جو مانگنا ہے وہ رحم کی دعا ہے، اور ہم اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے یہی رحمت اور بخشش کی دعا ہی کرتے رہتے ہیں. ہم نے کیا کرنی ہے؟ یقین کیجئے کہ معلم الناس الخیر، وہ جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے انسان تو کیا، یہ پرند چرند اور حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر وہ دعا کر رہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں. اور انہوں نے تو ہمیں بہت خیر سکھائی، ماشاءاللہ علم سکھایا اور قرآن و سنت سے آشنائی دی. ان جیسے اساتذہ سے کسب فیض کر کے آج اللہ نے یہ مقام دیا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیفیت آپ کی بدلتی مجھے محسوس ہو رہی ہے لفظوں میں، اور یقیناً بڑے رتبے اور مرتبے کی بات ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ وہ حضرات کون ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور احادیث میں ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کی جو بشارت بتائی گئی ہے؟ وہ تو ایک وہ حدیث ہے نا کہ امام عادل وہ بھی ہے، پھر والدین کی دعا بچے کے حق میں یہ بھی ہے، مسافر کی دعا، پھر بارش کے وقت دعا، اور بھی اس سے بہت سے جنگ کے دوران دعا، یہ وقت بھی ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے پیغام ٹی وی کے اکثر ناظرین اور سامعین ستیانہ بنگلہ کے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، آج کل بیمار ہیں، بیمار ہیں. میں نا 1 مہینہ پہلے ان کو الحمدللہ وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کافی کمزور ہو گئے ہیں، کافی ہارٹ کا مسئلہ ہے. میں 1 مہینہ پہلے ان کو ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا چلو میں ان سے کوئی دعا کرواتا ہوں جا کر. میں گیا، کافی دیر بیٹھے رہے، تو میں نے کہا کہ دعا کر دیں. جی. نعمان صاحب جو انہوں نے بات کر دی نا مجھے، میرے لیے میری پوری زندگی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ. میرا اثاثہ جو ہے نا، میں جو سمجھتا ہوں، اگر مجھے پوچھے کوئی تیری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی متاع کیا ہے، وہ 1 مہینہ پہلے مجھے ملی. مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے تیرا نام لے کے دعا کرتا ہوں. میری اپنا حالت کہتے 3-4 عالم ہیں. حافظ شریف صاحب کا نام لیا انہوں نے، حافظ مسعود عالم صاحب کا نام لیا، مولانا ارشاد اللہ صاحب، اور ساتھ مجھے کہنے لگے میں تیرا نام لے کے دعا کرتا ہوں. مجھے شرمندگی بھی بڑی ہوئی اور خوشی اتنی ہوئی کہ یا اللہ یہ لوگ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ بتا رہے تھے نا
اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جب میں حدیث سنتا ہوں نا کہ سمندروں کی مچھلیاں اور چیونٹیاں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، میرے دل میں ہے کہ کبھی کہیں ایسا تو مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری علماء کی غلطیاں بڑی ہیں، غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ان کی غلطیاں بڑی ہوں گی، سارے مل کے ان کے لیے استغفار کرو، سارے مل کے کرو ان کے لیے استغفار۔ تو ایسی باتیں جب بعض اوقات سنتا ہوں نا کہ لوگ دعا کرتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا، یقین جانے کہ یہ زندگی کا سرمایہ، یہ زندگی کا سرمایہ۔ تو ایک چیز جو مجھے پتہ چلتی ہے کہ جو آدمی اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے شیخ یونس بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہی آتے ہوتے تھے، ہمارے جامعہ کے سینئر استاد تھے، پیغام ٹی وی میں ان کے بڑے پروگرام ریکارڈ شدہ موجود ہیں۔ ابھی وہ بتا رہے تھے یہ کہ ہمارے ساتھی کہ جی جوڑی ٹوٹ گئی، وہ ہم اکٹھے آتے ہوتے تھے پروگرام ریکارڈ کرانے۔ تو انہوں نے ایک نا بڑا مزیدار اور بڑا ایک ایسا کہ جو دل کو جھنجھوڑنے والا واقعہ سنا۔ وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک عالم مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، ایک عالم میں وہ بتاتے ہیں کہ میں درس دے کے بیٹھا تو مسجد میں، تو ایک آدمی آیا، وہ دور جا کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے دعائیں مانگتا عربی میں، یا اللہ کہہ دینا بارش بھیج دینا، اب تو بارش بھیج دے بھیج دے۔ اس طرح اس نے اس انداز میں دعا کی کہ بادل گرجنا شروع ہو گیا، بارش شروع ہو گئی۔ میں بڑا حیران، یہ کون ہے؟ خیر وہ چلا گیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ اتنی بارش کئی دن بارش ہوتی رہی۔ اب لوگ چاہیں کہ بارش رک جائے، اب بارش نہیں رک رہی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس طرح درس دے کے عشاء کے بعد بیٹھا تھا، وہ آدمی آیا، پھر وہ آ کے اسی طرح دور کر کے بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ بارش روک دے، بارش روک دے، بارش روک گئی۔ وہ کہتے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، یار میں شہر کی علمی حلقوں کو میں جانتا ہوں، اپنے شاگردوں، نہ یہ میرے شاگردوں میں کوئی مجھے نظر آ رہا ہے اور نہ شہر کے کوئی علمی حلقوں میں مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، کیا مسئلہ کیا بنا؟ کہتے خیر وہ نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا، وہ ایک گھر میں داخل ہو گیا، میں نے دروازے کے اوپر نشان لگا دیا۔ پھر میں نا ایک دن بعد اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار، وہ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا، آپ آئے ہیں جناب حضرت صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، کہتے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا میں تجھ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے جی کیا بات ہوئی، دعا مجھ سے کروانے کے لیے آیا؟ کہنے لگے بس زیادہ باتیں نہ کرو، میں نے نا تیرا معاملہ دیکھ لیا، مجھے بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہتا میں نہ بتاؤ، مسئلہ ہے۔ جب وہ عالم پیچھے پڑ گئے اور وہ کہنے مجھے بتاؤ کہ تم یہ درجہ تمہیں کس طرح ملا ہے کہ میں نے تم نے دعا کی، پورا مدینہ دعائیں مانگ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور تم ادھر آ کے دعا کی تو بارش۔ بلکہ ایک یہ بات یہیں روک لیتے ہیں، پھر اس کو آگے دوبارہ شروع کریں گے۔ ایک عالم تھے، وہ نا ان کو لوگوں نے کہا کہ دعا مانگنے جانا بارش کے لیے، تو جب وہ میدان میں گئے تو واپس آ گئے، کہتے میں نے نہیں دعا مانگنی۔ کہتے کیوں؟ کہتے چھتریاں تو تجھے لے کے نہیں آئے۔ کہتے چھتریاں کتنے توڑیاں، چھتریاں لائے کے ہو جی اگر دعا کرنی، تو وہ واپس آ گئے، کہتے ہیں ادعو اللہ ان تو منہ کے نونہ بھی لے جاوا، دعا مانگو تو تمہیں اپنا یقین ہو، تو کہتا میں دعا۔ اچھا خیر یہ تو درمیان میں ویسے آگے بات۔ اچھا جب وہ پیچھے پڑ گیا تو وہ کہنے لگا کہ کئی سال ہو گئے ہیں، میں نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں نے کہا اللہ میں تیری نہیں موڑنی تو تو میری نہ موڑی، جو تم ان کہیں گے نا، جو میں قرآن میں تیری نہیں موڑنی تو میری نہ موڑی، تو جدوں ان کو ضرورت نہیں میں اللہ دعا کر دینا، اللہ میری دعا سن لیتا۔ اصل بات یہ ہے
میں پنجابی نہیں بول گیا درمیان میں. سر بولیں آپ، کوئی بات نہیں، بولیں آپ. مطلب وہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں وہ یہ نہ کہیں ہمارا تو بڑی شاندار اردو والا پروگرام آپ نے. نہیں سر، اس میں کلچر ہے ہمارا، آپ بول سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ بے تکلفی سے نکلنے والے اچھا چلیں، میں کلاس میں بھی اس طرح پڑھاتا ہوں، جمعہ بھی اس طرح پڑھاتا ہوں. اچھا ماشاء اس میں کوئی پنجابی آ جائے بس مقصد ہو جاتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا مجھے بھی دعا مانگ کے کبھی یقین ہوا ہے کہ میری دعا، اور نبی علیہ السلام کے پاس نا شاید حضرت سعد آئے تھے کہ اللہ کے نبی دعا کریں کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سی طب مت آمہ کا تو جب دعوتا کا پتہ نہیں الفاظ کہ اپنے روزی حلال کی کر لو تو تیری دعا قبول ہوگی، روزی حلال کی کر لو. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات. بلکہ اس میں ایک تاریخ میں ہمارے حافظ مسعود عالم صاحب بھی واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ کسی علاقے میں حضرت عمر نے ان کو کوئی والی بنایا تھا، حضرت عمر گئے وہاں. تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے حضرت صاحب. ایک بابا ایک آدمی اٹھا نہیں کہتا یہ تو بالکل آدمی اچھا نہیں ہے، کہ لا یقضی بالسویہ ولا یخرج بالغزیہ، پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ جہاد کے لیے نہیں جاتا، انصاف نہیں کرتا، نکلتا نہیں ہے باہر، یہ ہوا. اسے بڑے الزام لگا دی یہ کرتا ہے وہ کرتا. تو پھر نا حضرت صاحب سے اس کے بارے میں نا ایک بد دعا نکل گئی. ان کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ اس کو بڑھاپا دے دے اور بہت زیادہ بڑھاپا دے دے، اس قسم کا تھا، اور اس کو ذلیل کر دے. پھر کہتے ہیں کہ وہ آدمی لوگوں نے دیکھا کہ اپنے شہر میں بوڑھا ہو گیا، اس کے یہ جو ابرو ہیں نیچے ڈھلک گئے اور گلیوں میں پھرتا تو اس طرح نہ اٹھا، عورتوں کو اٹھا کے اشارے کرتا تھا اس عورتوں کو، پھر لوگ اس کو مارتے تھے. تو وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دعائیں، یار لاکھوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں بیت اللہ میں، مسجد نبی میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ان کے کیا دل سے جو نکلتی ہے وہ دعا وہ اثر رکھتی ہے. جی پر نہیں طاقتے پرواز رکھتی اس طرح کی. تو وہ جو میں نے پہلے گزارش کی ہے نا جی کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، پیشانی جھکی ہوئی ہو، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر میرا مالک انشاءاللہ ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی نوٹ کے ساتھ جی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے، پھر یہاں سے جوائن کریں گے. دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، اور دو معزز شخصیات ہمیں اب مزید جوائن کر چکی ہیں. تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاء اللہ. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، آپ رابطہ عالمی اسلامی کے ممبر ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ اور پاکستانی سیاست میں ایک باوقار نام ہیں. آپ وفاقی وزیر اور مذہبی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. ملک بھر میں قدرتی آفات کے موقع پر بھرپور رفاہی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں اور خدمت کا یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے.
آپ نے پاکستان بھر میں مساجد اور مدارس اور مراکز دینیہ کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ دعوت دین کے عظیم پلیٹ فارم پیغام ٹیلی ویژن کو ایک سوچ، ایک آئیڈیا سے ایک ادارہ بنایا ہے اور اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے جانے میں سب سے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ ٹرانسمیشن میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے سر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ آپ جی نے اللہ کا ماشاءاللہ فضل، الحمدللہ۔ آج آپ نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے وقت کو بچا لیا ہے، جی جی ورنہ ٹریفک کا رش اور دیر سے پہنچنا اور مسافت زیادہ ہو جانا، کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن آج تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہی ٹائم ہو جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ ٹائم سے پہلے پہنچ جی گئے۔ آج پہلے پون گھنٹہ پہلے پہنچا ہوں، 45 ماشاءاللہ منٹ۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وہ پھر آپ کا جو مشورہ ہے نا کہ اس روڈ سے آیا جائے، تو اب لگتا ہے رمضان کی ٹرانسمیشن تو اینڈ پہ، لیکن عمل کر لینا چاہیے اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب کے مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں، جی عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ تو آج مثال ہے ہمارے سامنے بالکل پریکٹیکلی۔ چلے جی ماشاءاللہ۔ آپ دونوں صاحبان کے آنے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان اور دعا کے حوالے سے، سر اس پہ بات کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا اسی سلسلے کو سر آگے بڑھائیں۔ جی جی یوں تو ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، اور مگر کچھ اوقات اور حالات ایسے بھی ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی توقع زیادہ کی جا سکتی ہے۔ آپ کائنڈلی آگاہ فرمائیے گا اس بارے میں۔ دیکھیں جی، دعا کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں، آپ اگر ان کو سامنے رکھیں تو عبادات کا خلاصہ جو ہے جی وہ دعا ہی ہے۔ دعا مخ العبادہ جس طرح آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی والسلام سے ایک ہی سوال کیا، جی اے اللہ کے رسول، اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو کیا کہوں؟ جی تو نبی صلی والسلام نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پوچھی بھی دعا ہے، جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی دعا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں روزے کا ذکر آیا، جہاں قرآن کا ذکر آیا، پہلے روزے کی فرضیت کا ذکر آیا کہ یہ مہینہ ہم نے آپ پر اس کے روزے فرض کر دیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد پھر قرآن کا ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جو قرآن اور روزہ آ گیا، اس کے بعد ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو کہ یہ دعا کریں اور میں سنتا ہوں، بلکہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو تیسرا کام ہی اس کا یہی ہے کہ اس نے دعا کرنی ہے اللہ سے، اس کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، اور اپنی آخرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جی تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جی اگر میرے بندے جب پوچھیں میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا مانگنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اللہ تعالیٰ جی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جس طرح ان کو لائق ہے، یا جس طرح ان کا آنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ آسمان دنیا پہ رات کے آخری حصے میں آتے ہیں اور آ کے اعلان فرماتے ہیں کہ حل من داع فاجیبہ، کوئی دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
کچھ کمنٹس ہیں، میں چاہوں گا وہ لازمی شامل کروں. ہمیں لکھتے ہیں محسن خان صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظامی بھائی آپ کا پروگرام اندھیروں میں روشنی کی مانند ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. محسن عباس فرام پتو کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے یہ سوال آپ کے جو ہیں ہم انشاءاللہ جب ہمارا سیگمنٹ ہوگا سوالات جوابات کا اس میں ڈیفینیٹلی شامل کر لیں گے. اور لکھتے ہیں کہ بھائی میرے کمنٹ کو لازمی شامل کیجیے گا، ہم آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں اور اس نازک دور میں ہدایت کا چراغ روشن کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب پر بہت رحمتیں نازل فرمائیں، آمین ثم آمین. ماشاءاللہ یہ پیغام ٹیلی ویژن کی اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانا ہمارا موٹیو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی دعوت کے حوالے سے اور آپ کے جو سوالات ہیں، جو آپ کو ذہن میں ایسی باتیں ہیں جن کی رہنمائی کے لیے آپ جستجو کر رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے اور اپنے ٹیکسٹ ہمیں بھیجیے. ہم ڈیفینیٹلی یہ ٹرانسمیشن اسی لیے سجائے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، فرمائیے گا کہ انسان کو دعا مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال نے ایک بات کہی ہے، میں اس سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. دعا کے حوالے سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو علامہ اقبال کی یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ دعا کی کیفیت کو سمجھا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا انفرادی ہو یا اجتماعی، ضمیر انسانی کی نہایت درجہ پوشیدہ آرزوؤں کی ترجمان ہے کہ انسان کائنات کے ہولناک سکوت میں اپنی پکار کا جواب سن سکے. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اپنی ذات جو ہے اس کی، وہ اسی وقت اس کو نفی ذات کی اثبات ذات میں تبدیلی اس وقت ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کائنات میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو ہی میں اپنے اللہ سے مانگوں گا تو میری حیثیت قائم ہو جائے گی اور میری حیثیت ثابت ہو جائے گی. اور وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، اور گویا اس کو یہ یقین ہے کہ اس کائنات میں میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو میری بات سن سکتی ہے. لہٰذا وہ انفرادی طور پر مانگے، اجتماعی طور پر مانگے، اکیلے بیٹھ کے مانگے، تنہائیوں میں مانگے، خاموشی سے وہ مانگ رہا ہو یا وہ بلند آواز سے مانگ رہا ہو، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے. تو دعا کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے. دیکھیں، جب انسان لوگوں سے یا مختلف وسائل سے، جو مادی وسائل کہہ لیجئے یا افرادی وسائل کہہ لیجئے، ان وسائل سے استفادے کی توقع رکھتا ہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف بہت کم جاتا ہے. اللہ کی طرف دھیان اس وقت جاتا ہے جب اس کے سارے وسائل جواب دے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وسائل جواب دیتے جاتے ہیں، جتنا زیادہ وہ دنیاوی وسائل سے مایوس ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اللہ پر توکل کامل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا اللہ پر توکل کامل ہوتا ہے اس کی دعا کی قبولیت میں اور قبولیت کے امکانات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دعا ہے کیا؟ صرف عاجزی ہے اللہ کے سامنے، اور آپ نے صرف اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ مانگ لیا. تو ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اب دیکھیں، دنیا میں کسی سے بھی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. ہاں جی. اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس سے تو اللہ راضی رہتا ہے. لہٰذا ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق عاجزی کے ساتھ ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت جو اطاعت بالتذلل، عبادت کا معنی ہوتا ہے الاطاعت بالتذلل، یعنی انتہائی اپنے آپ کو عاجزی کر کے تو اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہ عبادت. تو اگر وہ عبادت جو ہے اس میں دعا شامل نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ عبادت کر ہی نہیں رہے. الدعاء هو العبادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. اگر مانگا نہیں اللہ سے کچھ تو اس کا مطلب عبادت ہی کوئی نہیں کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت قرآن پاک کی پڑھی کہ جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے عبادت دعا نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور اللہ سے دعا کرنا یہ عاجزی کی علامت ہے. عاجزی کی علامت. سر میں آپ کی طرف آؤں گا، بات ہماری وہاں پہ تھی، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان
اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کر سکتا ہے؟ جیسے آپ مثال بھی دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ میری زندگی کا حاصل مجھے اب کچھ دن پہلے جا کے پتہ چلا، تو فرمائے گا یہ ایک تو دعا کرنا اپنے بھائی کے لیے، اور اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے دعا کرنے والے کا جو خود دعا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اگر آپ مجھے کہیں دعا کریں جی تو میں دعا کروں گا نا جی. جی جی اس میں ایک شائبہ ہے ریاکاری کا، لیکن آپ یہاں نہیں ہیں، آپ بھی یہاں نہیں ہیں. میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھا آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پھر وہ چیز ہے نا، دیکھیں وہ رات کی تنہائیوں میں، بلکہ جب آدمی رات کے وقت اٹھ کر دعا کرتا ہے، جو ابھی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پھر اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا، یہ ہی وہ چیز ہے. دیکھیں آپ کو پریشانی ہے، اب آپ رات کو اٹھے، 2 نفل پڑھے، دعا کی، بچہ بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ دعا کی آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے، آپ کو سکون سا مل جاتا ہے. آپ بتائیں آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ ابھی مسئلہ تو ادھر ہی ہے، مسئلہ تو ادھر ہے، بیمار تو ادھر ہی ہے، لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے اعلیٰ عدالت میں جا کے ریکویسٹ کر دی ہے، میں نے دعا وہاں پہنچا دی، اپنے مالک کو کہہ دیا ہے. بعض دیکھو دعا کر کے آدمی کو سکون سا مل جاتا ہے. بھئی بیماری تو بھی ختم نہیں ہوئی، سکون تمہیں کیوں مل گیا؟ وہ دعا پہنچ گئی نا ایک جگہ پہ. ویسے میں نا وہ قرآن میں کیا آتا ہے سورہ سجدہ میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ ہے خوفا وطمعا، بین رجا اور خوف. یہ جو دعا ہوتی ہے نا اس چیز میں، بلکہ ایک نبی علیہ السلام ایک نوجوان کے پاس گئے، وہ مر رہا تھا، حالت میں کہ کیا کیسا اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ اپنے گناہوں کا ڈر بھی بڑا، اللہ کی رحمت کی امید بھی بڑا. اور میں واہ، یہ ایک مومن کی شان ہے. اگر اس مرتے وقت کسی آدمی کے دل میں یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یا دونوں ربوں خوف و طمع، اچھا یہ ہے وہ چیز. اور پھر سنیں، دعا کا ایک اعلیٰ درجہ بھی ہے. اب 2 دعائیں بہت مشہور ہیں، ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی اور ایک حضرت یونس علیہ السلام کی. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تو اس لیے ہے کہ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر میں ہے، ذرا وہاں تو کوئی سگنل ہی نہیں آ رہے کسی موبائل کے، وہاں جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں. تو وہاں دعا کیا کرتے ہیں؟ نکلنا مچھلی کے پیٹ سے، دعا کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. دعا تو مانگی نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں اللہ مجھے نکال، یہ تو کہا ہی نہیں اللہ مجھے نکال اس سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ میں بڑا بیمار ہوں، تو بہت رحم کرنے والا ہے. یہ کہا ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے. اس کو کہتے ہیں کمال درجے کی دعا. کمال درجے کی دعا ہے کہ مانگا بھی کچھ نہیں، مانگ بھی سب کچھ ہے. اچھا، آپ مجھے اس نقطے پہ لے آئے کہ جہاں پہ میں چاہ رہا تھا گفتگو آئے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ مسنون دعائیں وہ یاد کرنا ضروری ہیں دعا کرنے کے لیے، قبولیت کے لیے، یا آپ اپنی کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی کیفیت میں آپ اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں اس میں اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتا ہے، جو اس کی حاجت ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہ کرے. اور جس طرح ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ جہاں تمام سگنل ختم ہو گئے وہاں وہ سگنل شروع وہاں ہو جاتے ایک ہی امید ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا مہربانی کرنے والا ہے اور وہی بچانے والا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو اور جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، وہاں وہ سبب ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے بندہ دعا کرے، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں چیزیں کرنی چاہیے. مسنون دعائیں ہیں، اور دعا کے جو آداب ہیں یا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. اور اللہ کی تعریف میں مسنون دعائیں بہت ساری ہیں.
اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجا جائے، جی اور اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے مانگیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اس طرح کی اور جتنا یعنی بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کی طرف نہ دے، تو اپنی رحمت، تیری رحمت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، تو وہ مہربانی کر کے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو اس کے بعد پھر کوشش کرے کہ مسنون دعائیں آتی ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے اس کو، لیکن مسنون دعاؤں کے علاوہ کسی زبان میں دل کی جو اس کی دعا ہے یا آرزو ہے یا اس کی جو حاجت ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سمجھتا بھی ہے، یقیناً، اور اللہ تعالیٰ یعنی پتھر میں ایک جو کیڑا ہوتا ہے پتھر کے اندر بند، اس کو روزی دینے والی ذات جو ہے نا، وہ ہر بندے کی آواز کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا سر اسی بات کو ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں، دعا کے لیے اخلاص کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو قرآن کا حکم ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فدعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی طرح یہ اخلاص اصل میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اخلاص ہے کیا؟ اخلاص کی جب آپ دعا مانگتے ہیں تو جس طرح حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو پورے یقین سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اسی طرح اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو بالکل صاف ہوتی ہے، جس میں کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صاف ہے، شفاف ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے مصفہ، اور قرآنی لفظ ہے۔ تو ہم سے جو اللہ نے تقاضا کیا ہے وہ مصفہ کا نہیں کیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو خالص کر کے دین کو، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص کر کے۔ اب خالص کرنا اور صاف شفاف کرنا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ صاف شفاف کہتے ہیں تو اس میں کنٹیمنیشن ہوتی ہی نہیں۔ ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرو گے تو اس میں کنٹیمنیشن کے امکانات پورے کے پورے موجود ہیں، اس میں کنٹیمنیشن ہے، آپ نے اس کو ہٹانا ہے، میل کچیل کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو خلص یخلص کا مطلب ہوتا ہے جیسے سونے کے اندر سے اس کو تپا کے اس میں سے میل کچیل الگ کیا جاتا ہے، تو ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کرو، بندگی کرو اللہ کی، کوئی بندگی کا عمل کرو، تو اس کو خالص کر کے، یعنی اس میں سے میل کچیل ہٹا کے، یا جب آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں امکان ہے کہ آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں، آپ کسی کو شو آف کرنے کے لیے کر رہے ہوں، تو آپ کو ساتھ نماز پڑھنی ہے، ساتھ اس کو خالص کرنا ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ساتھ اس کو خالص کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے ساتھ اس کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اسی طرح جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا مانگتے ہوئے اس کو، جب آپ کے دعا مانگنے کی کیفیات میں کوئی اور شامل ہوگا، آپ کے ذہن میں کسی اور کی طرف سے امید آپ کو بن رہی ہو کہ میرا کام فلاں بھی بنا سکتا ہے، میرا کام فلاں بھی بنا سکتا ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ اخلاص والی دعا نہیں ہوگی، اور جب وہ اخلاص والی دعا نہیں ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں ہے۔ جس طرح ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، تو اللہ کی حمد بیان کرنے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے سگنل درست کریں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور باقی کسی سے نہیں مانگ رہے، باقی سب سے آپ نے مکمل نا امیدی اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل امید بنا لیا ہے۔ جب آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آیات پڑھتے ہیں، ربوبیت کی آیات پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو دراصل انسان اپنے سگنل درست کر رہا ہوتا ہے کہ میں صرف اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ اصل اخلاص کو انشور کرنے کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے
کہ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اور جتنی بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کر سکو، 1 نہیں 10 نہیں، جتنی آیات پڑھ سکو. اور ہم نے یہی دیکھا ہے، جو بڑے بڑے مستجاب الدعوات لوگ ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں اور سنے ہیں، وہ یہی کرتے تھے کہ آیات پڑھتے رہتے تھے، دعا کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے تھے، وہ دعا کی تیاری کے اوپر زور دیتے تھے. یعنی آیات پڑھتے رہتے تھے، ربوبیت کی آیات پڑھتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. لگتا یہ ہے کہ اس سے ان کے سگنل درست ہوتے تھے، اور وہ کر کے بالکل جب ایگزیکٹ وہ سمجھتے تھے اللہ سے رابطہ ہو گیا ہے، تو پھر دعا مانگنے کے لیے تو بالکل وہ یعنی دعا مانگتے وقت انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ دعا کے لیے کوئی خاص الفاظ ہوں. دعا کے لیے بالکل چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی، مثلاً میاں باقر کے بارے میں یا صوفی عبداللہ صاحب کے بارے میں، ان دونوں میں سے مجھے اب یہ یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی صوفی عیش محمد صاحب، سب کو سب پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے. وہ کہتے ہیں وہ پڑھتے رہے، آیات پڑھتے رہے. ایک آدمی نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے. تو آیات پڑھتے رہے، قرآن کی آیات پڑھتے رہے. لگتا ہے کہ انہیں سگنل جب بن گئے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں ادھر ہاتھ کر. تو انہوں نے ہاتھ کیا، تو کہتا ہے آ 1 آ 2 آ 3 آ 4 آ 5 تے آ 6 پتر بڑے تے آ 7. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم ہوا ہے. جی. اور جب کنیکشن قائم ہوا ہے تو پھر اللہ سے مانگ لیا ہے جو بھی مانگا ہے. جو شیخ فرما رہے تھے کہ مانگا تو کچھ نہیں، ایوب علیہ السلام کی دعا کے اندر مانگا تو کچھ نہیں، صرف اعتراف کیا ہے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے اندر مانگا تو کچھ نہیں. اور اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ لازماً قبول ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں تمام نبیوں میں سے ہر نبی نے جو دعا مانگی، سب دعاؤں میں سے جو بہترین دعا ہے، فرمایا وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جدھر لے گئے نا بات کو، یہ بات اینڈ پہ کرنے والی تھی لیکن آپ اس کو اتنی پیک پہ لے گئے کہ اب مجھے اس طرف بھی آنا پڑے گا. پروفیسر جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے، آپ کے پہلے سگنل درست ہوں، آپ کا کنیکشن ہو جائے، رابطہ ہو جائے، تو پھر آپ کی دعا کی جو قبولیت کی علامات ہیں وہ کیا، میں چاہوں گا وہ بھی بتا دیجئے پھر آپ. جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا اخلاص، وہ جو پہلے دونوں احباب نے بتایا نا کہ دعا ہے ہی عبادت. تو آپ دیکھیں سورہ کاف کی جو آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بڑی زبردست. جی دیکھیں جی، کوئی ایسی شریعت میں تو بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو نا یقین ہو جاتا ہے. ویسے وہ جو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ وہ دروازے پہ کھڑی حضور سے باتیں کر رہی ہے. کبھی حضرت عائشہ کے فرماتی مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کہہ رہی ہے، اندر تھی، لیکن قد سمع اللہ قول التی، وہ عورت بات کر رہی، کہتے اللہ نے اس کی بات سن لی. حضرت عائشہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھ پتہ نہیں وہ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی لاچار تھی وہ عورت اور کتنی پریشان تھی وہ عورت. تو حضور کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہی ہے، حضور کچھ کیجئے. تو اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی. ویسے پتہ نہیں یہ واقعہ یہاں سنانے والا ہے کہ نہیں، لیکن سنا دیتے ہیں. اگر واقعے سے پہلے آپ کی اجازت سے ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم احمد ستار صاحب کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ڈونیشن کا کوئی اعلان کریں گے. اچھا جی فرمائیے احمد ستار صاحب. جی پروگرام ٹی وی کو انشاءاللہ 50,000 جو ڈونیشن میں کروں گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نجیب اللہ طارق صاحب موجود ہیں جی، ڈاکٹر ماد لکھوی صاحب موجود ہیں اور حافظ عبدالکریم صاحب موجود ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ کمپیئر کیا بڑا ہم نے پروگرام ٹی وی کے جو خدمات ہیں یہ دور حاضر کے لیے میرے خیال میں بہترین ہیں. تو لاسٹ ایئر میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تھا آپ کا، ماشاءاللہ
لاسٹ ایئر سے پرماننٹ میں جو ہے نا وہ ڈونیشن کرتا ہوں ماشاء اللہ جی، تو بڑی خوشی ہے آپ کے کام سے، اللہ آپ کے کام میں برکت دے اور اسی طرح آپ اپنے کام کو گرو کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آمین، جی، جزاک اللہ، اللہ بہت شکریہ جی احمد ستار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ڈونیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ سر پلیز کمپلیٹ کیجیے گا، وہ آپ فرما رہے جی تھے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ بیلجیم میں رہتا تھا، جی وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک اور دوست تھا، اس کا بیٹا دبئی میں کئی جھوٹے کیس میں گرفتار ہو گیا۔ اب یہ میرا دوست، میں اور یہ دونوں دبئی میں 10 سال رہے۔ اب وہ آدمی جس کا بیٹا دبئی میں گرفتار ہو گیا، وہ میرے دوست کو کہتا ہے یار دبئی میں کوئی واسطہ لڑاؤ، میرا بچہ تو وہاں گرفتار ہے۔ وہ سارا دن پریشان رہتا تھا، روتا رہتا تھا، یار میرا بیٹا وہاں پھنس گیا جھوٹے، بہت زیادہ پریشان تھا وہ۔ اچھا میرا دوست کہتا ہے کہ ایک دن رات کے 2 بجے مجھے دبئی سے فون آیا کہ وہ حاجی اقبال کا جو بیٹا تھا نا وہ رہا ہو گیا۔ اچھا کہتے برف باری بڑی ہو رہی تھی، میں نے اپنے کمرے کے لڑکوں کو کہا کہ چلو بھائی حاجی صاحب کو اطلاع دینے جانا ہے۔ وہ میرے دوست کہنے لگے یار یہ کوئی فوتگی کی تو اطلاع نہیں ہے نا، اب رات کے 2 بجے برف باری میں کدھر جائیں گے، صبح دے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں جی خیر گاڑی بڑی مشکل سے سٹارٹ کی، اس کا شہر سے باہر کہیں گھر تھا، ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم نے تو گاڑی سے نہیں اترنا، تم جاؤ آپ اس کو جا کے اطلاع دو۔ کہنے لگے کہ اب مجھے ڈر کے 3 بجے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ میں بیل دوں گا پھر اٹھ کے آئے گا۔ کہتے جب میں نے بیل دی تو 10 سیکنڈوں میں باہر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا سوئے نہیں؟ کہتے تم بتاؤ رات 2 بجے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے اندر بڑھاؤ، باہر کے اندر آؤ۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا رہا ہو گیا۔ وہ کہتا اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے چومنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، تم پوچھو جاگ کیوں رہو؟ میں 15 منٹ سے سجدے میں پڑا تھا، میں نے کہا یا اللہ میرا بیٹا رہا ہو جائے، رہا ہو جائے، رہا ہو جائے، اور اس طرح تمہاری گھنٹی بج گئی۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات اتنی 3 کی گولی اتنا اثر نہیں کرتی، بعض کا دعا اس طرح ہوتی ہے جب ہومیوپیتھک دوائی والے کہتے ہیں ہماری اتنی سی دوائی اثر کر جاتی ہے۔ یہ دعا دل سے نکلے بعض اوقات، ویسے تو دعا رائے گاہ نہیں جاتی، حدیث ہے نا، یا تو اللہ قبول کر لیتا ہے یا اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے نا، یا اس کے بدلے میں کچھ تکلیف آنی ہوتی ہے اللہ وہ روک لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات واقعی جس طرح میں نے اس بابا جی کا قصہ سنایا آپ کو، جو مولانا یونس بٹ صاحب کے والے تھے، جو اللہ سے بارش کی دعا کرتے تھے، تو پھر ان بزرگوں کا ان کو کہتے جی چلو دعا مانگنی ہے بارش کی، جب میدان میں گئے تو واپس آ گئے، چھتری تو لے کے نہیں گئے، تم میں سے چھتری لے کے نہیں آیا، یقین ہی نہیں ہے کہ بارش ہو جائے گی، میں دعا کیوں مانگوں؟ چھتریاں لے کے پھر دعا مانگوں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی جانب آئیں گے۔ دیکھیں یہ ہے وہ اخلاص جس کا بھی ذکر کہہ رہے تھے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا تو وہ دے گا۔ اچھا سر یہ بھی فرمائے گا جو فرشتوں کی دعائیں لینے کا بھی طریقہ ہے، کچھ مسنون اعمال ہیں ایسے، فرمائیے گا۔ جی فرشتوں کی دعا کی جو ابھی بات اپنا شیخ فرما رہے تھے، جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم لہو موقنون بالاجابہ، یعنی آپ دعا کریں اور آپ کو اتنا دعا کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا۔ جی اور جس طرح شیخ محترم نے واقعہ سنایا ہے، میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کا اپنا ذاتی مشاہدہ؟ جی میرا ذاتی مشاہدہ۔ ماشاءاللہ۔ کوئی ایک کام کے لیے کوئی دعا کی بیت اللہ شریف میں یا عرفات میں کہیں، یعنی اتنا دعا کی، یہ یقین ہو گیا کہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، یعنی اتنا دعا کی۔ اور کچھ عرصے کے بعد ایک دوست نے اطلاع دی کہ وہ جو تھا فیصلہ یا جو چیز تھی وہ ہو گیا ہے، لیکن ہوا ہے اس کے برعکس۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، اچھا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مجھے وہی ابھی تک وہ یقین کہ میں اتنا، مجھے اللہ سے امید، مجھے یقین، میں نے اتنا دعا کی، ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد یا کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ بالکل وہ جو خبر دینے والا تھا اس کی غلطی تھی، اور اسی طرح ہوا جس طرح ہمیں اللہ سے امید تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ایک بندہ اتنا اس کو اللہ پہ یقین ہو
کہ میرا رب جو ہے نا وہ میں نے اس سے منوانا ہے. دیکھیں نا اب بندہ سب سے زیادہ لاڈ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ماں سے کرتا ہے نا. دنیا میں سب سے زیادہ ماں سے لاڈ کرتا ہے. اور ماں جتنا بھی ناراض ہو اس کے باوجود بچہ آ کے ذرا رو لے, آگے عاجزی انکساری کر کے منت کر لے, تو ماں ناراضگی کے باوجود بھی جو مانگا ہے دے دیتی ہے. ماں کی جو رحمت ہے یا ماں کی جو محبت ہے وہ تو اللہ کا تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا 70واں حصہ ہے حضرت, چاہتی ہیں جی. اس کا ایک حصہ ہے معمولی سا, اور باقی ساری رحمتیں اور بندوں کے ساتھ جو شفقت ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور وہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ نے وہ اپنے بندوں پہ, ہم مسلمانوں پہ, اپنے جو اس کے بندے ہیں ان پہ اس کو اللہ نے لاگو کرنا ہے. تو پہلی بات اس میں یہی ہے کہ اخلاص ہو, متوجہ ہو کے دیکھیں نا, آپ اگر کسی کو کوئی کام بتاتے ہیں اور دیکھ ادھر رہے تو آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. دیکھیں توجہ ہی نہیں ہے, یہ کتنا بے ادب ہے, بات میرے سے کر رہا ہے منہ ادھر. آج تو میرا خیال ہے کوئی بڑا افسر, بڑا نہ بھی ہو, کوئی دوست بھی ہو, کہے گا یار بات اگر کر رہے ہو تو کم از کم منہ تو میری طرف کرو, توجہ تو میری طرف کرو. ماں باپ یا کوئی بڑا افسر کوئی اس طرح کبھی اس کو ادب کے خلاف کہے گا کہ آپ بات میرے سے کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اور طرف ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم دعا کریں, اور دعا اس طرح کریں کہ اللہ کی طرف تمام توجہ مرکوز ہو, مبذول ہو, تمام سگنل ادھر ہی ہوں, باقی دنیا سے کٹ جائے, بس وہی سگنل ہو وہی جس سے آپ کنیکٹڈ ہوں. دوسرا یقین ہو کہ لینا ہے, اللہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا, میں نے اپنے مالک سے لینا ہے. نبی صاحب حدیث میں آتا ہے نا, عزیز قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرتا ہوں. جس طرح وہ میرے سے توقع رکھتا ہے نا میرا بندہ, میں اس کی توقع کے مطابق, اس کے یقین کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو فرشتوں کی دعا کا آپ نے ذکر کیا, اس کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ جب کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے, ظاہر عن ظہر کہتے ہیں, آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَكَ بِالْمِثْلِ, جو آپ نے بخشش یا جو چیز آپ شفا, جنت, اللہ کی رضا جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے, اللہ پہلے وہ آمین کہتے ہیں, اللہ تیری دعا کو قبول کرے, اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ دے. تو اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا قرآن میں بھی آیا ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تو مسلمانوں کے لیے دعا کرنا, اپنے بھائیوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنا, وہ ان کو بھی دعا پہنچتی ہے اور اس کے دعا کا نتیجہ جو ہے, اثر جو ہے, اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو بھی ملتا ہے. ماشاءاللہ. اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ, اسی خوبصورت بات کے ساتھ گفتگو مزید بھی ہمیں کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر.
फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब और डॉक्टर मोहम्मद हमाद लकवी साहब। रमज़ान और दुआ के हवाले से बात हो रही है। दुआ को मांगना कैसे चाहिए, किन के लिए मांगना चाहिए? अगर हम किसी के लिए मांगते हैं, किसी अपने के लिए, किसी पराये के लिए, तो जो दुआ उसके लिए मांगी गई है वही दुआ हमारे लिए भी कबूल हो सकती है। इन सारी बातों पे गुफ्तगू करते हुए हम पहुंच चुके थे कि अलामात क्या हैं। मैं प्रोफेसर साहब की जानिब दोबारा आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा कि अब जो ताक रातें चल रही हैं, आज फिर माशाल्लाह एक ताक रात होगी, और ताक रातों में दुआ का एहतमाम करने के फ़वाइद क्या हैं, हमें क्या हासिल हो सकता है, हमें ख़ास एहतमाम क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सर, पहले जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछा था, फरिश्तों से दुआएं लेने वाले कौन से लोग मुराद हैं? जी, हमारे जमात के नहायत ही बुज़ुर्ग आलिम दीन है डॉक्टर फजल लाई साहब, उनकी किताब भी है इस जिनवान पे। हम जामा के साजा ने इसके ऊपर एक जुमा पढ़ाया था, सब ने इकट्ठे बैठ के तैयारी करते। उसमें एक, वैसे तो कई 10-12 हैं, उसमें एक है कि वो आदमी जो नमाज़ पढ़ता है ना, फ़र्ज़ नमाज, जब तक वो अपने मुसल्ले के ऊपर बैठा रहता है ना, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू। अच्छा, मैंने ये जुमा पढ़ा दिया। अच्छा, अब खुशकिस्मती समझ लें या मेरी कुछ और, मेरा बेटा भी छोटा ना, 7-8 साल का, वो भी जुमा पढ़ने गया था। अब जुमा पढ़ के आ गए हम। अब असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के मैं जब उठने लगा हूँ, मुझे कहता ठहर जा बाबा, ठहर जाए, थोड़ी सी फरिश्तों की दुआएं ले लें। अच्छा, मुझे ना बहुत खुशी भी हुई और अपने ऊपर अफसोस भी हुआ कि वो बेचारा अब सोच रहा है कि दुआएं लेनी है और मैं उठने लगा हूँ। बाहर सूरत, अल्लाह हमें उन लोगों में कर दे कि जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। अब जो आपने मसला पूछा है, या जिस मसले के बारे में हम कुछ मारूज़ात पेश करने लगे हैं, जी, तो मैं बड़ी माज़रत के साथ करूँगा। दुआ तो देखें जी, वबिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, कुरान कहता है कि वो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने भी कि वो कहते हैं शद्दा मीज़रा वाइक़ज़ अहला, कमर कस लेते थे, घर वालों को जगाते थे, वो आया लैला, रात को जागते रहते। ये सारी चीज़ें अहादीस के अंदर मौजूद हैं। अब असल में अल्लाह ताला ने इंसान की जो सिफ़ात बयान की हैं, हलुआ, जज़ुआ, मनुआ, कतूरा, अच्छा, वो जो है ना, खुलिक़ल इंसानु हलुआ, उसमें है इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। जब उसे कोई पैसे मिलते हैं तो वो रोक लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ़ आती है तो फज़ू दुआ नरीज़ भी के अल्फाज भी आते हैं कुरान में। दुआएं मांगना और लंबी दुआ मांगना ये साबित है। जंग बदर का वाक़या तो आप लोगों को पता है कि नबी अलैहिस्सलाम इतनी दुआ मांगी कि आपकी चादर भी आपके कांधे से। लेकिन आजकल हमारे बाज़ कुर्रा हज़रात दुआओं में इस कदर मुबालगा करते हैं, और मुबालगा में अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं वो ख़ुद साख्ता होते हैं और बड़े बाज़ मज़हक का खेज़ होते हैं। जी, बाज़ का दुआ तो जितने लंबी मर्जी मांगे। मतलब मैं एक दफ़ा, मुझे किसी ने कहा जिस 27 में हमारी मस्जिद में कुरान पाक ख़त्म होना है तो आप आए कुछ बयान करें। लेकिन मैं चला गया वहाँ। वैसे भी अब मेरी आदत थी कि वितर मैं सुबह पढ़ता था। अब वो कहते हैं शब जो मस्जिद में जहाँ फंसे मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके, अब वो मैं वितरों में शामिल हो गया। अब उसने जब दुआ शुरू की ना, पहले कहा वह मिनल अल्फ़ी, अल्फ़ से एक दुआ मांगी, वह मिनल बाई, बा से दुआ मांगी,
اس طرح پورے حرف تاجک سے اس نے ایک دعا بنائی تھی، پورے 45 منٹ کی دعا کی. تو مجھے وہ مومن خواہ مومن کی وہ شعر یاد آ گیا. اب ایسی ایسی دعائیں وہ مانگ رہا تھا جو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا تھا. اب یہ بعض قراء اپنے حافظوں کو ایسی دعائیں یاد کرواتے ہیں. میرے خیال میں اگر مسنون دعاؤں پہ اتفاق کر لیا جائے اور جامع دعا مانگی جائے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ جو 5 لفظ ہیں، وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، آپ ذرا اس کے ایک ایک لفظ کو غور تو کریں. میرے خیال میں دنیا جہاں کی سعادتیں بھی ہیں سمیٹنے کی دعا ہے، تو ہر قسم کی تکلیفوں سے وقنا شر ما قضیت، کیسی جامع دعا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر ایک نا رواج بن گیا ہے، فلاں مولوی صاحب کو بلانا، وہ بڑی لمبی دعا کرتے ہیں. جی. اب مجھے نہیں پتا کہ لکھوی صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا رد نہ کر دیں، تو میرے خیال میں اعتدال ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں جنت میں دائیں سائڈ میں ایک سفید مال کی دعا کرتا ہوں، اصل کا البیت الابجد فی یمین الجنہ، اس طرح کی دعا کرتا. وائٹ ہاؤس مانگ رہا تھا، بیت الابجد، اس کو بڑا شوق تھا. اس کے والد نے کہا کہ نہیں یار، جو دعا جامع مانگو. پھر اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو وضو کرتے وقت، پاکیزگی کرتے وقت بھی زیادتی کریں گے اور دعاؤں میں بھی کریں گے، مبالغہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. دعائیں تو مانگنی چاہیے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. پورا پروگرام 1.5 گھنٹہ کا دعاؤں کی فضیلت، دعا مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، اور مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب کو میں شامل کر. اچھا سر، یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، اس کی اصل میں پہلے تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر ہے کیا. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ ہمارا عمل کا تعلق کوئی نہیں ہے. آپ نے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان تو رکھنا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان تو رکھنا ہے، لیکن ہمارے عمل کو تقدیر رکاوٹ نہیں بنتی، یہ سمجھ لینا ہے کہ کوئی تقدیر ہمارے عمل کو رکاوٹ نہیں بنتی. جب وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو رکاوٹ بن چکی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. وگرنہ مستقبل کے حوالے سے اوپن پاسبلٹیز ہیں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ نے آپٹ کرنی ہے اس اختیار کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور بطور امتحان دیا. لہٰذا جب آپ خود اپنے آپ کو ایک پوری آزاد مرضی کے ساتھ اور ایک چیز، ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، تو جب وہ اختیار کر چکے ہوتے ہیں تو وہ تقدیر بن جاتا ہے. پہلے تو وہ اوپن پاسبلٹی ہے نا. لہٰذا جب آپ یوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے جو انسان کا نظام عمل ہے اس کو اس طرح سے اوپن رکھا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تو پھر انسان کو تقدیر کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تقدیر جو ہے دعا اس کو بدل دیتی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی. دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی. تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب اس میں اور مختلف اعمال بھی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کے رزق کے اندر برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اس کا مطلب ہے صلہ رحمی کرنے سے بھی اس کی تقدیر بدل جائے گی. اس کے وہ جو کچھ رزق لکھا ہوا تھا، یہ بھی ڈیبیٹ ہے ویسے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ بھی باقاعدہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صلہ رحمی کریں گے اس میں رزق میں اضافہ ہوگا اور اس میں عمر میں بھی اضافہ، عمر میں برکت ہو جائے گی. اچھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
اقبال نے اس کو نا بڑے زبردست پیرائے میں تقدیر والا معاملہ جو ہے نا اور دعا کے ساتھ اس کو لگانے کی، ایک سمیٹنے کی اور کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کہتا ہے تقدیریں اصل میں کئی ہیں، تقدیر ایک نہیں ہے، تقدیریں کئی ہیں، یہ بالکل جیسے لیکن ہر تقدیر کا جو نتیجہ ہے وہ فکس ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ واٹر سلائیڈز نہیں دیکھتے جی کہ واٹر سلائیڈز تو کئی ہیں لیکن ہر واٹر سلائیڈ کے آخر پہ جو گڑھا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ۔ جب آپ نے سلائیڈ منتخب کرنی ہے تو وہ آپ نے خود منتخب کرنی ہے، آپ نے جو راستہ منتخب کرنا ہے وہ آپ نے خود منتخب کرنا ہے۔ تو کئی تقدیریں آپ کے سامنے 10 12 15 تقدیریں موجود ہیں، تو ان میں سے آپ ایک تقدیر جو ہے وہ اپنی خود سلیکٹ کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں چوز کر کے تو اس کا نتیجہ فکس ہے۔ پھر آپ نے اگر آپ نے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے، تو پھر اس کے آخر پہ نتیجہ فکس ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو آپ نے اس کے آخر پہ تقدیر فکس ہے کہ آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس طرح سے تقدیریں فکس ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بہانہ تقدیر کا بنا رہا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان خود بدلتا ہے، خود انسان اس طرف سے ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ تو وہ جو اقبال کے بڑے معروف اشعار ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تو بدل جائے، ٹھیک ہے، تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو بدل تو جب انسان جو اپنی آرزو بدلتا ہے تو انسان اپنا ٹریک چینج کرتا ہے، جب یہ ٹریک چینج کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق ہے۔ لیکن بہرحال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے، اور پھر وہ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جب بھی کوئی مانگی ہوئی ہو اور اس میں تقاضے، آداب، شرائط ملحوظ ہوں تو دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا قبول ہے، ہر دعا قبول ہے۔ وہ ابھی اب گفتگو ہو رہی تھی نا کہ دعا کی قبولیت کا کیسے پتہ چلتا ہے، اور شیخ نے وہاں پہ لقمہ دیا بھی تھا کہ جب ہر دعا قبول ہے بشرطے کہ اس کے اندر بنیادی آداب ہوں، یعنی کوئی شخص جو ہے رزق حرام نہ کما رہا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر رہا ہو، کوئی قطع رحمی نہ کر رہا ہو، کوئی گناہ نہ کر رہا ہو، وہ جو بنیادی آداب ہیں وہ بنیادی آداب و شرائط موجود ہوں تو دعا تو قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مانگا ہے اس کو مل جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملا لیکن کوئی اس کے اوپر مصیبت آنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ مصیبت ٹال دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ مصیبت ٹلی نہ وہ ملا تو وہ دعا اس کے کھاتے میں جمع ہو جائے گی قیامت والے دن، اس کو جو اللہ تعالیٰ قیامت کو اجر دے گا اس کو، اور وہ جو اجر ملے گا وہ اتنا اجر ملے گا کہ انسان وہاں پہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ یہاں پہ رکیے گا ذرا، اب اس بات کو سر آپ کی طرف لے کے آئیں گے۔ یہ جو قبولیت والی بات ہے کہ کون سا وقت ہوتا ہے، جیسا کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نزدیک آتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں، مجھے بتائیے گا کیا صرف یہی وقت ہے قبولیت کا یا ہم اس خاص وقت میں دعا کیا کریں یا اور بھی بہت سے اوقات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں دعا تو ہم صبح جب اٹھتے ہیں نا جی اس وقت سے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی وقت دیکھیں صبح جب اٹھتے ہیں دعا سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ جی جانا بعد اماتنا بہنے شروع، پھر بستر سے اٹھتے ہیں، پھر باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد جاتے ہیں، پھر کھانا شروع کرتے ہیں، کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر گاڑی سے اترتے ہیں، پھر دفتر میں داخل ہوتے ہیں، دفتر چلے پھر دوستوں سے ملتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں۔ ہمارا تو پورا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دعا ہی دعا ہے، ہر وقت دعا ہی کرتے ہیں نا ہم۔ اور دیکھیں جو دعا ہے نا، دعا جی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، فلسفہ دعا اصل میں وہی آیت جو ہے نا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جی وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ یہی اصل چیز ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ منٹ منٹ بعد، سیکنڈ بعد تم مجھے مانگو۔ کیوں مانگو؟ کیوں؟ اللہ یاد کیا تو مانگے نا، جی یاد کریں گے تو مانگیں گے کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ میں کھانا کھانے لگا ہوں ہضم ہو جائے، کھانا کھا لیا ہضم ہو جائے، یا اللہ اب گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں اترنے ہر لگا ہوں۔ وقت کی دعا ہے، ہر وقت کی آپ کے کاموں کی دعائیں ہیں، کام سے رخصت ہوتے وقت کی دعائیں ہیں۔ دعا ہی دعا ہے، اور اصل چیز ہی دعا ہے، بلکہ ہم ہے ہی کچھ نہیں، ہم
कुछ भी नहीं है। तो दुआ जो है ये खुद भी करनी चाहिए, बुज़ुर्गों से भी करवानी चाहिए, बच्चों से भी करवानी चाहिए, दोस्तों को भी कहना चाहिए। अब आजकल वैसे तो एक रवाज है दुआओं की दरख्वास्त। जी हमारे बैठे हुए थे ये नुमान साहब, इन्हीं के वो आपस के एक दोस्त हैं, वो एक दफ़ा बड़े मज़ाहिया अंदाज में ना एक दोस्त उठा, कहने लगा दुआओं की दरख्वास्त है। कहने लगा यार काम ऐसे किया करो कि लोग खुद ही लोग खुद ही तुम्हारे लिए दुआएं करें, दरख्वास्त भी ना करनी पड़े तुम्हें। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ऐसे काम करो कि दुआएं करते रहो। और देखें दुआ, जो अपना एक वाक़या बयान कर रहे थे ना हमारे नाज़िम आला साहब, एक ना 1981 में मैं मदीना यूनिवर्सिटी से फारुग हुआ, तो मदीना यूनिवर्सिटी ने मुझे जामिया सल्फिया में ना अपनी तरफ से अपना उस्ताद मुकर्रर कर दिया मुझे, और वो लेटर दे दिया कि अपॉइंटमेंट का लेटर दे दिया मुझे, आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद उन्होंने एक लेटर भेज दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब मैंने कहा यार मैं दोबारा वहाँ जाता हूँ तो दारुल इफ्ता वालों को कहता हूँ कि मेरा खैर, अब वो दारुल इफ्ता का दफ्तर है रियाज। अब सऊदी अरब का वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था उस वक्त, अब तो शुरू कर दिया ना, उम्रे का वीज़ा मिलता, उम्रे के वीज़ा में बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, विजिट वीज़ा लेना था। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं सफ़ीर साहब को मिलता हूँ। उस वक्त आज से 40 साल पहले मिलना आसान था। अच्छा, मैंने वो अपना लेटर लिया अपॉइंटमेंट वाला, कि मैं बताना कि मैं आपका अपॉइंटमेंट हूँ, आपका सऊदी गवर्नमेंट का अपना एम्प्लाई हूँ। मैं चला गया, दुआ करता रहा अल्लाह करे वीज़ा मिल जाए। अच्छा, जब मैंने ना उसको कहा जी मैं आपका क्या, मैंने कहा लेटर दिखाया, देखो जी मैं आपका एम्प्लाई हूँ, ये देखो मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। उसने मुझे वीज़ा दे दिया। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, मैं घर से अपॉइंटमेंट वाला लेटर घर को लाया था, कैंसिलेशन वाला लेटर लिया था। अल्लाह उसने पढ़ा अकबर, अल्लाह अकबर, लेटर मैंने उसको कैंसिलेशन वाला दिखा दिया। अल्लाह अकबर, और उसने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा, बस दुआ मांगी हुई थी। अल्लाह, ये दुआ का असर है। इसका मतलब है कि दुआ अगर आप दिल गलती से वो करके लेटर गए, मैं घर रखा है, कैंसिलेशन वाला लेटर उसको दिखा और दिया। आपने खुद भी नहीं देखा कि मैं बिल्कुल लेटर नहीं देखा मुझे, वरना मैं नहीं कहता। तो मैं ये समझता हूँ कि दुआ एक बड़ा फलसफा ही बड़ा अजीब है। अच्छा, और समझ नहीं आता यार, मैंने तो ऐसे ही की थी दुआ। बाज़ बात ऐसा ना यार दुआ, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में यार कितने बिरयानी अचानक किसी घर से बिरयानी आ जाती है, होता ना, ये हुआ आ गया, और अभी मुंह से भी नहीं आपने निकाला, सिर्फ आपने सोचा यार और इतनी आपने जल्दी, रब- फिर जी। आदमी का यार एक्चुअली कुछ और ही मांग लेते हैं यार, हाँ बात जी, बात हाँ होता जी, है हाँ जी, ना। ऐसा तो ये एक ऐसा फलसफा है, हालांकि वो अंत मुँह के उन्होंने भी ले जाता है ना, बाज़ बात बिल्कुल बेख्याली में दुआ मांग ली जाती है। ये एक फलसफा ही है बहुत बड़ा। ब्यूटीफुल। इस पे बात करनी है सर, ये फलसफा वो कुछ मैं डॉक्टर साहब से भी जानूंगा, कुछ इनके पास भी ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होंगी। लेकिन अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। रमजान 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 रमजान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं मौजूद मेहमान, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब। रमज़ान और दुआ के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर हैं तो वो कौन होते हैं या क्या वजूहात हैं, वाज़ेह कीजिएगा। वो जो शराइत हैं दुआ करने की, जब वो शराइत पूरी नहीं होगी तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी जी। उसमें सबसे बुनियादी शर्त यह है कि अक़ीदा दुरुस्त हो। अगर उसका अक़ीदा ही मुसलमानों वाला नहीं है और उसने इस्लाम कबूल ही नहीं किया तो वो दायरा इस्लाम में आया ही नहीं और उससे बाहर है,
تو وہ جو دعائیں کرے گا اس کی دعائیں قبول ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن اس کی دعا کی قبولیت کی وہ بنیادی جو استحقاق ہے، پری ریکوزٹ ہے، وہ پوری نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات ہے بدعقیدہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام کھانے والا ہے، رزق حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جب تک اس کا رزق حلال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لمبا سفر کر کے کوئی شخص جاتا ہے، وہ چاہے کعبۃ اللہ کے اندر کھڑا ہو، بیت اللہ میں دعائیں مانگ رہا ہو، اور ہاتھ اوپر ہوں، اور سفر بھی کیا ہو، اور پورا اس نے سفر کی تکان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، تو اس کا لباس حرام کا، تو اس کو فن لا یستجاب لہ، اس کو کوئی دعا کا جواب نہیں آئے گا، تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ انسان گناہ میں نہ ہو، گناہ میں نہ ہو، یعنی یہ حالت گناہ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، حالت گناہ سے باہر آنا ضروری ہے دعا کے لیے۔ تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں ملوث ہے، تو کوئی آدمی جب گناہ میں ملوث ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے وہ ارادہ کرے کہ میں گناہ کو ترک کرتا ہوں، گناہ سے باہر نکلے، پھر وہ دعا کرے، پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تعلق توڑتا ہے، جو جوڑتا تعلق توڑتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو بالکل غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے دعا کی، زبان بول رہی ہے، دل ادھر یکسوئی ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا من قلب غافل لاہن، کہ جو بالکل جس کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ ادھر ادھر اپنے اس کے اور مشاغل ہیں، تو وہ دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہوتی ہے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پوری توجہ کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ کئی دفعہ ہماری یہ بات آ گئی کہ دعا قبولیت کا یقین ہو، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، یہ ہے جو میٹر کرتا ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں، ایک ذات سے مانگ رہے ہیں، وہ ایک ذات کہاں ہے اس کا ہم تصور نہیں بنا پاتے کہ ہم اصل میں ایک ایسی ذات سے مانگ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اور ہم اس سے گفتگو، جتنی قریب گفتگو ہم اس سے کر رہے ہیں، یہ جو نظامی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں یا شیخ نجیب اللہ طارق صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ان سے میری گفتگو اتنے قربت میں نہیں ہو رہی جتنی قربت میں میری دعا کرتے وقت اللہ سے قربت میں گفتگو ہو رہی۔ یہ تصور قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تصور قائم کرنا ہی انتم موقنون بالاجابہ ہے۔ آپ کو یہ یقین ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں، ایک ہستی، ایک ذات میری بات سن رہی ہے اور میری بات کو قبول کر رہی ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں جی۔ اور اگر آپ میرے سامنے نہ ہوں جی، تو میں ظاہر ہے بات کرتے وقت جب میرا مخاطب میرے سامنے نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بات بھی نہیں کر سکتا۔ جی، اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں یہ یقین بنانا کہ میرا اللہ کسی بھی شخص جو میرے قریب ترین ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میرا اللہ میرے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ یہی تو تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیے میں قریب ہوں۔ اب اللہ کو قریب سمجھ کے، تو سمجھ کے، تم سمجھ کے، آپ سمجھ کے، اللہ کو سامنے سمجھ کے پھر دعا کرنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو؟ یہ ہے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا، مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی، یہاں پہ آپ نے کہا غافل قلب، اب اس میں ایک اور لائن بھی نکل آتی ہے، غافل قلب وہ جو کہ ہے ہی غافل، یہ غافل نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کنیکٹڈ نہیں، جو غافل ہی ہے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، میں یہی بات آپ کی طرف لانا چاہوں گا، اس قلب کو جو غافل نہ ہو، اس کے ساتھ کنیکٹ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے، اور پھر جب وہ اس کو پکارے، جو قلب اس کے ساتھ یکسوئی، بالکل ڈائریکٹ رابطے میں، پھر دعائیں قبولیت کے درجے پہ، یہ دونوں کنیکشن ہو کیسے سکتے ہیں؟ اصل میں بات کا تو حیرانی ہو جاتی ہے نا۔ جی جی،
آدمی خود حیران ہو جاتا ہے. وہ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, کہنے لگے یا اللہ مجھے اولاد دے دے. اللہ کا اولاد ہوگی. کہنے کس طرح ہوگی, یعنی اتنی جلدی دعا قبول کہتے کیسے دعا ہوا, یا اللہ کوئی تھوڑی بہت نشانی دے دے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آلد وانا عجوز حکیم, اچھا اب بچہ پیدا ہوگا. لیکن بات وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اب انہوں نے دعا مانگی قبول, پھر ان کو مرض کہتے گھبرا گئے, اب اس حالت میں کیا ہوگا. اصل میں دعا بعض اوقات اس طرح قبول ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, بالکل نہیں پتہ. بعد میں اوہ ہو یہ دعا لگ گئی یار مجھے, یہ تو اس نے میرے لیے دعا کی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا, پرانا واقعہ, 50 60 100 سال پرانا, یہ بہت پرانی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا, تو تھوڑی دیر بعد مجھے نا قضائے حاجت ہوئی, میں بیت الخلاء میں گیا. جب میں بیت الخلاء میں گیا تو وہاں ایک نا پوٹلی پڑی ہوئی تھی, گتلی تھیلی, میں نے وہ اٹھا لی, باہر بیٹھ گیا, کھولی, اس میں سونے جواہرات چاندی اشرفیاں پڑی. وہ میں نے رکھ, میں کسی کو گر گئی ہوگی, رکھ لی اپنے پاس سنبھال کے. تھوڑی دیر کے بعد نا ایک عورت گھبرائی ہوئی آئی, کبھی اندر جائے باتھ روم میں, کبھی باہر آئے, کبھی ادھر آئے کبھی ادھر آئے. وہ کہنے لگی بھائی بات یہ ہے کہ تم نے یہاں کوئی تھیلی تو نہیں گری ہوئی دیکھی یا باتھ روم میں. میں نے کہا کس رنگ کی تھی؟ اس نے کہا اس رنگ کی تھی. میں نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا سونا تھا, چاندی تھی, اشرفیاں تھیں. میں نے نکال کے یہ کہنے لگی, ہاں کہتے وہ ساتھ کہہ رہی تھی یا اللہ میں نے تو وہ حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے, یا اللہ میں نے تو حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے, یا اللہ میرے کے اندر کیا. میں نے جب اس کو دے دی اتنی خوشی, کہنے میں نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے, تو نے میرا حج کرا کر دیا. اللہ تجھے حج کے اوپر حج کراتا رہے, حج کے اوپر حج کراتا رہے. اچھا ماشاءاللہ. چلے گی. میں بات بھول گیا. کہتا ہے کہ میں موٹر مکینک تھا, میرے محلے میں کچھ بڑے امیر لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, پرانے زمانے کی بات ہے, بحری جہازوں پہ, تم ہمارے ساتھ چلو اور نہ تم ہمارا کھانا پکانا, ہمارے کپڑے دھونا, یہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا مفت میں حج ہو جائے گا. یہ ہوا, میں ان کے ہانڈی پکاتا تھا, میں مکینک تھا, روٹیاں پکاتا تھا, کپڑے دھوتا تھا, خدمت کرتا تھا, کرتے کرتے حج پہ چلے گیا. اچھا کہتے ہم مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جا رہے تھے بس پہ, بڑی بڑی بسیں ہوتی دیکھی ہوں گے اپن پرانی. جی جی. ایک جگہ قیام کیا انہوں نے, پٹرول پمپ تھا اور گاہ واسا ہوتا ہے. ہم کھانا شانا کھائے تو پٹرول پمپ پہ آ کے گاڑی کھڑی, اس میں ایک بہت بڑا عربی شیخ گترا چترا پہنا وہ نکلا. تو خیر جب وہ گاڑی سٹارٹ کرے, گاڑی سٹارٹ نہ ہو. ڈرائیور اس کا پاکستانی تھا. جب کافی دیر کھڑا میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یار کیا ہوگا تمہاری گاڑی کو, میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ کوئی بد دماغ تھا, کہتا جاؤ جاؤ کھوتے چران والے گاڑیاں پوچھتے ہیں. میں پیچھے ہٹ گیا, پھر سٹارٹ نہ ہو. پھر ابھی کہتا ہے یہ آدمی کون آیا تھا؟ کہتا کچھ نہیں. کہ کون تھا؟ کہتا میں گاڑی سٹارٹ کر دیتا ہوں. کہتا یار کر کے دیکھ لو, بلا لو اس کو. اچھا کہتا میں نے دیکھا تھوڑا سا مطلب, میں نے گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. وہ بڑا خوش ہوا. تو مجھے کہتا یہ میرا کارڈ لو, ضرورت ہو تو میرے پاس آنا. مجھے کیا پتا, پرانی مسئلہ ختم ہو گیا. تو ہم مکہ میں آ گئے. میں نے اپنے دوستوں کو کہا یار وہاں نا تم اندر بیٹھے تھے, ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے ایک عربی کارڈ دے گیا, یہ کیا ہے؟ وہ پاکستانی انڈین تھے, وہ پتہ نہیں. انہوں نے ایک آدمی کو دکھایا, یہ کارڈ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مکہ کے گورنر کا کارڈ ہے, تمہیں کہاں ملا؟ اچھا. کہتے اس طرح ملا. کہتے چلو ملتے ہیں, ملنے کے چلتے. چلے, اس نے کھانا شانا کھایا. کہتا کوئی میرے لیے خدمت. تو میں نے اسے کہا کہ یار میں موٹر مکینک ہوں, تمہارے محل میں اتنی موٹریں ہیں, مجھے یہاں ملازم رکھ لو. اس نے کہا تم میرے ملازم ہو. کہتا میں حج کے اوپر حج کر رہا ہوں, کیسے لگی عرصہ ہو گیا, اب میں حج کے اوپر حج ہی کر رہا ہوں. اسے ایک عورت نے دعا کر دی, اللہ تم حج سے اپنا حج کرا ہوا نا. انہوں نے کہا اللہ تم حج سے حج کرا. تو میں نے کہا کہ حج کا دعا کا فلسفہ بڑا ہی عجیب ہے, بڑا ہی عجیب ہے. بعض کا اتنی دعا کرتے ہیں, سارا جامعہ دعا کر رہا ہوتا ہے, محرم کے 10 لاکھ آدمی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے یا اللہ, اور کہنا متا نصر اللہ, متا نصر اللہ, یا اللہ تیری کب آئے گی. انسان کہتے ہیں نا, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے
کہ ایک ایسی خاتون جس نے ابھی حج کی سعادت حاصل نہیں کی لیکن اس کی نیت ایسی ہے کہ میں نے جانا ہے، مال اکٹھا کیا، اسباب اکٹھا کیا، ہمت اکٹھی پتہ کتنے اخلاص سے اس کے لیے اس کے دعا کرتے ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ جی حج کر کے ان سے دعا کروائیے، یہ حج ابھی تو وہ گئی بھی نہیں وہاں پہ اور انہوں نے کتنے خلوص دل سے دعا دے دی اور وہ دعا لگ گئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے اپنا ذاتی مشاہدہ کوئی کہ ایسی دعا ہو کہ آپ کے اوہو؟ میری زندگی ٹوٹل دعاؤں کے اوپر چل رہی ہے، میرا اس میں اپنا 1% بھی کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے میرا اپنا، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ سارا کس طرح ہو گیا، میں کس طرح۔ اب دیکھیں مدینہ یونیورسٹی کا داخلہ سنیں، میرے اور یاسین ظفر صاحب کے کاغذات میاں فضل حق صاحب نے بھیج دیے، اللہ ان کو جانے، ریاض یونیورسٹی میں۔ اچھا ریاض یونیورسٹی میں بھیج دیے، وہاں اس وقت وہ بڑا تھا اسلامی جمعیت طلباء کا، اخوانیوں کا، سلفیوں کا، وہاں کسی نے ہم دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں، ہمارے کاغذات واپس آ گئے، ریجیکٹ ہو گئے۔ اچھا میرے بھی اور یاسین صاحب کے بھی، اچھا واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا، اب آگے دیکھیں اسباب کس طرح بنتے ہیں۔ ان دنوں جامعہ سلفیہ کا 10 آدمیوں کا کوٹا تھا، اس وقت جامعہ سلفیہ 10 سال جاتے تھے۔ اس وقت جامعہ سلفیہ میں تعلیمی مراحل 3 تھے، ابتدائیہ، متوسطہ اور ایک عالیہ تھا۔ ابتدائیہ جامعہ والوں نے کیا کیا، 2 لڑکے ابتدائیہ میں سے داخلے کے لیے بھیج دیے، 2 متوسطہ میں سے اور 6 عالیہ میں سے بھیج دیے۔ انہوں نے کہا بھی عالیہ، مدینہ یونیورسٹی نے کیا کیا کہ ہم عالیہ کے لڑکے بھی قبول کر لیں گے، متوسطہ، ابتدائیہ کے ہم نے کوئی نہیں قبول کرنے۔ انہوں نے 2 لڑکوں کے کاغذات واپس بھیج دیے، ادھر سے ہمارے کاغذات واپس آ گئے۔ میاں فضل حق صاحب نے کہا اب تم اپنے کاغذات وہاں بھیج دو، ہمارا داخلہ ہو گیا۔ یہ اچھا سر، یہی بات کیونکہ جب ٹرانسمیشن اختتام کی طرف جا رہی ہے، اپنے کوئی ایسے ایکسپیرینسز بتائیے کہ جس میں دعا کی ایسی قبولیت ہوئی ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ اچھا یہ کام بھی ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی جتنے بھی واقعات ہیں وہ بہت پرسنل ہیں۔ اوکے ٹھیک، اس کو بس ایسا ہے کہ جیسے شیخ نے فرمایا زندگی دعاؤں پہ چل رہی ہے، اور ہے کیا ہمارے پاس دعا کے علاوہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو مختلف جگہوں سے موڑ کے، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر اللہ لا رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس کسی کسی کو ہوتا ہے کہ میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں، میری پلاننگ کوئی اور کر رہا ہے، یہ احساس کسی کسی کو ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے یہ کہہ دیا، وگرنہ ہوتا ہر شخص کے ساتھ یہ ہے۔ اور میں تو اپنی زندگی، جس دن میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ فوت ہوئی تھیں، تو میں نے اپنے دوستوں کو یہ میسج کیا تھا کہ میری دعاؤں کی فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو والدین کی دعائیں ہیں یہی سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ اور میری زندگی تو مطلب میں محسوس کرتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں سے ہی۔ اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ دعا جو ہے ماں کی دعا، اکثر جگہوں پہ آپ لکھے ہوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا ہوتی ہے، حالانکہ والد کی دعا جو ہے اپنے بیٹوں کے، اپنے اولاد کے حق میں، بیٹے بیٹیوں کے حق میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، والد کی دعا۔ لہٰذا دعا الوالد، لہٰذا والد کی بھی اور والدہ کی بھی، دونوں کی دعائیں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو میں ان کے میں اس وقت یونیورسٹی آتا تھا تو ویکینڈ پہ والد صاحب سے ملنے جاتا تھا۔ تو میں جب ویکینڈ پہ ملنے گیا تو اگلے دن صبح آنا تھا، تو والد صاحب نے مجھے جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے تو دعا دی، اور سفر کی دعائیں جو الوداع کرنے کی دعائیں وہ پڑھی، اور ساتھ یہ فرمایا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ 3 دفعہ، اور فاللہ خیر حافظہ۔ تو یہ فرمایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ دعا ہے جو مجھے قدم قدم پہ میری رہنمائی کرتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں،
اور یہ والد صاحب کی ہوئی دعا ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہے. اور میں آج کے والدین کو بھی یہ کہوں گا کہ جب بھی بچے کو الوداع کہیں، الوداعی دعائیں پڑھیں اور اس طرح 3 دفعہ کہہ کے اللہ کے سپرد کر دیں، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں. دل نہیں چاہ رہا کہ اس سلسلے میں یہاں پہ روکے، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے، اختتام بھی کرنا ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اماد لکھوی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، سب شامل ہوں گے. اور خاص طور پہ ایک ہمیں ریکویسٹ آئی کہ حاجی یعقوب صاحب بیمار ہیں، ان کی دعائے صحت کی اپیل کرنی ہے. سر 2 منٹ ہے پلیز دعا کے لیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے. بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر.